اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اولئک ھم الصادقون۔ محترم حضرات، متعدد مجالس میں جو مسلسل ہم جس مسئلے پر غور کر رہے ہیں یا سمجھ رہے ہیں، سمجھنے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ یہ جو بعض اکثر احادیث مبارکہ میں آیا ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جو آدمی لا الہ الا اللہ کہتا ہے وہ جنت میں جائے گا۔ اس حدیث پاک کا کیا مفہوم ہے؟ کیا بات اتنی سی ہے کہ انسان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لے اور پھر ہر کام سے بے نیاز ہو جائے اور سمجھے کہ میں آپ کے فرمانے کے مطابق جنتی تو ہو ہی گیا ہوں؟ کیا اتنی سی بات کافی؟ بالکل نہیں۔ اس کے کچھ شرائط ہیں، کچھ ضوابط ہیں، کچھ قواعد ہیں، اور انہی شرائط کا تذکرہ میں پہلے ہی کئی مجالس میں کر چکا ہوں، اور انہی شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے جس کا تذکرہ اس سورۃ الحجرات کی اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، کہ مومن وہ ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لے آتے ہیں، کہ اللہ میرا رب ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، ان دونوں پر وہ ایمان لے آتے ہیں، اللہ پر بھی اور اللہ کے رسول پر۔ اور اس کے بعد پھر ثم لم یرتابوا، پھر وہ اس میں شک نہیں کرتے، شک اور ریب اس میں وہ مبتلا نہیں ہوتے۔ اللہ اور اللہ پر، اللہ کے رسول پر ایمان لانے کے بعد وہ ادھر ادھر التفات نہیں کرتے، ان کے دل میں یہ کھٹکے محسوس نہیں ہوتے کہ فلاں جگہ جائیں بات بن جائے گی، کام سنور جائے گا، فلاں جگہ جائیں وہاں سے ہمیں خیر پڑ جائے گی۔ یہ تو اللہ رب العزت کو نہ ماننے کے مترادف ہے۔ اللہ رب العزت کو ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ پھر اس کو یہی یقین آنا چاہیے کہ مجھے جو کچھ ملے گا یہیں سے ملے گا۔ ثم لم یرتاب، پھر اس میں کوئی شک نہ ہو، ریب نہ ہو، الجھاؤ نہ ہو، تردد نہ ہو۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، صحیح مسلم میں لمبی روایت ہے غزوہ تبوک کے بارے میں،
نبی علیہ السلام کی حیات طیبہ میں جتنے غزوات ہوئے ہیں ان میں سب سے اہم غزوہ بدر ہے اور اس کے بعد یہ غزوہ تبوک۔ یہ غزوہ تبوک جس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اور پہلا مرتبہ تھا کہ یہ سرزمین حجاز سے نکل کے بالکل عیسائیوں کے شہر شام کے بالکل محاذ پر، سرحد پر جا کے شامیوں سے لڑائی لڑنی تھی، عیسائیوں کے ساتھ۔ اپنے گھروں سے ہزار سے زیادہ میل کا سفر طے کر کے، اور موسم بھی شدید گرمی کا، جس طرح آج کل سمجھ لیں یہ کھجوریں آپ کے سامنے ہیں نا، تیار ہو رہی ہیں، کھجوریں پکنے کو آ رہی تھیں، ادھر سے حکم مل گیا کہ نکلو جہاد کے لیے۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے بلا تردد یہ پرواہ نہیں کی کہ جناب پھل پک رہا ہے، سارے سال کی کمائی اور سارے سال کی روزگار کا ہمارا یہ موسم ہے، تو ہم جائیں تو کیسے جائیں، نکلیں یا کیسے نکلیں، یہ نہیں سوچا۔ بس اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا تو بلا تردد سب نکل پڑے، حتیٰ کہ سواریاں کم پڑ گئیں اور تیاری کرنے والے وہ سواریوں سے کہیں بڑھ گئے۔ قرآن مجید ہی میں ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے اور عرض کرتے کہ حضور ہم جانے کے لیے تیار ہیں، لیکن کیا کریں، سواری نہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میرے پاس بھی سواری کا انتظام نہیں ہے، میں کیا کروں؟ کوئی انتظام اللہ کر دے گا تو تم بھی سوار ہو جانا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ روتے ہوئے نبی علیہ السلام کی مجلس سے اٹھتے تھے کہ کیا ہم نہیں جا سکیں گے آپ کے ہمراہ، آپ کی مصاحبت میں ہم اس غزوہ میں شریک ہونے سے رہ جائیں گے کہ ہمارے پاس سواریاں نہیں ہیں۔ اتنا احساس تھا حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ اللہ اکبر۔ اور اسی غزوہ کے دوران ایک مرحلے پر یہ واقعہ بھی رونما ہوا کہ خرچ ختم ہو گئی، نبی علیہ السلام سے صحابہ کرام نے عرض کیا حضور اب ایک ہی سبیل رہ گئی ہے کہ ہم اپنا کوئی اونٹ ذبح کریں اور اونٹ ذبح کر کے ہم وقت گزار لیں۔ ایک صحابی نے اجازت دی تو آپ نے نبی علیہ السلام نے اجازت دے بھی دی کہ ٹھیک ہے آپ ذبح کر لو۔ اسی اثناء میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام سے عرض کیا حضور آپ ایک کام کریں، جن کے پاس بچا کھچا کچھ بھی ہے نا وہ سب کو طلب کریں، ہر چیز کو طلب کریں، اور طلب کر کے آپ برکت کی دعا کر دیں، اللہ اس میں برکت ڈال دے گا۔ آپ برکت کی دعا کر دیں۔ نبی علیہ السلام کو یہ تجویز پسند ہے، آپ نے فرمایا لاؤ بھائی جس کے پاس جو کچھ ہے سب لاؤ، جس کے پاس بچا کچا کوئی روٹی کے ٹکڑے تھے وہ بھی لے آئے، کھجوریں تھی وہ بھی لے آئے۔ امام مجاہد فرماتے ہیں حتیٰ کہ جن کے پاس کھجوروں کی گٹھلیاں تھیں وہ بھی لے آئے، کھجوروں کی گٹھلیاں۔ حضرت امام مجاہد کا شاگرد پوچھتا ہے کہ گٹھلیوں کا کیا مطلب؟ کھجور تو کھانے کے کام آئی، ٹکڑے روٹی کے وہ کھانے کے کام آتے ہیں، یہ گٹھلی کس کام کی؟ وہ فرماتے ہیں اللہ اکبر کہ یہ گٹھلیاں بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین منہ میں رکھ کے چوستے تھے اور اوپر سے پانی پی لیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور اس سے ان کے دل کو کچھ تسکین ہو جاتی تھی۔
اس لیے گٹھلیاں جن کے پاس تھی وہ گٹھلیاں بھی لے کے حاضر ہو گئے، سفرہ بچھایا ہوا اور اس پر یہ سامان پڑا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سامان سامنے رکھ کے اللہ سے دعا کر دی، اللہ رب العزت سے دعا کی، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا بھائی اس سے جتنا کوئی لینا چاہتا ہے لے جاؤ۔ اب ہیں تو وہ کھجوریں ہی، ہے تو وہ چند ٹکڑے یا تھوڑے سا آٹا، یہ بچا کھچا یا وہ کھجوروں کی گٹھلیاں۔ اب صحابہ آتے ہیں 30,000 کی تعداد، جن کو جتنی ضرورت تھی لے جا رہے ہیں۔ نہ کھجوریں ختم ہوتی ہیں، نہ روٹی آٹا ختم ہوتا ہے، تمام کے تمام اپنی ضرورت کے مطابق وہاں سے لے گئے، اور سامان پھر بچا رہا۔ ایسا موقع ایک مرتبہ نہیں ہوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں، کئی موقع پر ایسی چیزیں آئی۔ معروف واقعہ ہے، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تو البدایہ کی 6 جلد میں کھانے کے بارے میں، پینے کے بارے میں اس قسم کے جتنے معجزات تھے وہ بھی جمع کیے ہیں دوسرے معجزات کے ساتھ ساتھ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا، صرف یاد دہانی کے طور پر عرض کرتا ہوں کہ تھا تو وہ ایک پیالہ دودھ ہی کا نا، اصحاب صفہ 70 تھے، 70 سے بھی زیادہ تھے، سب نے پیا اس پیالے سے، اور سیر ہو کے پیا، یہ نہیں گھونٹ گھونٹ لیا۔ حتیٰ کہ حضرت ابو ہریرہ کی باری آئی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ اور پیو۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے اور پیا، پھر فرمایا ابو ہریرہ اور پیو، میں نے اور پیا، اب کوئی گنجائش نہ بچی، آپ نے فرمایا اور پیو، تو میں نے کہا جی اب تو گنجائش نہیں ہے۔ ہاں، آپ نے وہ پیالہ پکڑا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے اور اپنے منہ مبارک کو لگایا اور سارا دودھ پی لیا۔ آپ نے اس پر خاتمہ کی۔ ذرا سوچیں، ہم تو بزرگوں کا تبرک لیتے ہیں، یہاں تمام کا پیا ہوا بالآخر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیتے۔ کبھی پیروں کو یہ بھی مظاہرہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ ہاں، کہ تبرک ہی بانٹنا چاہیے، بزرگوں کا تبرک ہی نہیں بانٹنا چاہیے، کبھی بزرگوں کو دوسروں کا بھی یہ خیال رکھنا چاہیے، ان کا پیا ہوا بھی خود پی لیں، اس میں بھی عاجزی ہے، انکساری ہے، تواضع ہے۔ ہاں، بڑا ہونے کا تصور ہی ذہن میں نہ رہے کہ میں پیر صاحب ہوں، میں مولانا صاحب ہوں، میں حضرت صاحب ہوں، میں قاری صاحب ہوں، نہیں۔ اس قسم کے تاثرات سے بالا تر ہو کے دوسروں کا لیا ہوا، کھایا ہوا، نوچا ہوا وہ بھی کھا لینا چاہیے، اس میں تواضع بھی ہے اور اللہ رب العزت کی نعمت کا شکر بھی۔ تو خیر، عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ سب لے گئے، اللہ اکبر، حتیٰ ما ترکوا فی العسکر وعاء الا ملؤوہ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ پورے لشکر کے پاس جتنے برتن تھے سب بھر گئے، لے گئے اپنے اپنے برتنوں میں ڈالنے کے لیے، سنبھالنے کے لیے، وہ اسی وقت کھانے کے لیے تھوڑا تھا، آخر آئندہ اگلا سفر بھی کرنا تھا، شام کے سرحد تک جتنی جتنی ضرورت تھی اپنے اپنے سامان میں، اپنی اپنے سامان میں، وہ سامان کو بھر کر اپنا اپنا حصہ لے کے سامان کو بھر لی۔ پھر فرماتے ہیں فقال عند ذلک، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بات ارشاد فرمائی، جب یہ ساری بات ہو چکی، ہر ایک اپنا حصہ اپنی ضرورت کے مطابق لے کے چلا گیا، بلا لیا، آؤ بھائی یہاں بیٹھو۔ بیٹھ کے آپ نے پھر ایک بات ارشاد فرمائی، فرمایا اشہد انی لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ۔ فرمایا کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اور میں اس کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا پیغامبر ہوں، اللہ کا نمائندہ ہوں۔
اللہ اکبر کبیر، الہ نہیں ہوں، معبود نہیں ہوں، ہمسر نہیں ہوں، اللہ جیسا نہیں ہے ہوں، بلکہ اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا نمائندہ ہوں۔ اللہ جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں، لیسا کمثلہ شیء، اللہ جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں۔ لوگوں نے اس مسئلے میں اتنی گمراہیاں اختیار کر رکھی ہیں، بعض تو کہتے ہیں کہ معاذ اللہ ثم استغفر اللہ کہ اللہ بندوں میں حلول کر جاتا ہے، جس طرح یہ پانی ہے نا، پانی میں آپ رنگ ڈالتے ہیں تو یہ پانی سارا رنگین ہو جاتا ہے، کہتے ہیں اسی طرح اللہ بھی تمام مخلوق میں حلول کر جاتا ہے، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ۔ بعض ایسے گمراہ ہیں، بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں حلول تو نہیں کرتا، لیکن وجود اللہ ذوالجلال کا ہے، باقی یہ سارے جو وجود نظر آتے ہیں نا یہ مصنوعی ہیں، اصل وجود اللہ تعالیٰ کا ہی ہے، جس کو یہ صوفی حضرات وحدت الوجود کہتے ہیں، جس کو وحدت الوجود کہتے ہیں، جس کے بانی مبانی سب سے بڑے ابن عربی ہوئے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا مبالہ ہوا تھا ایک، اور یہ بات علامہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل کی۔ حافظ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی، جو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، اور علامہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی، کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا مبالہ ہوا ابن عربی کے ایک معتقد کے ساتھ۔ ابن عربی اسی کا قائل تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہی وجود ہے، باقی یہ وجود نہیں ہے، یعنی وجود واحد ہے، باقی جو ہمیں نظر آتا ہے یہ وجود نہیں ہے، یہ فانی وجود ہیں۔ ہیں کیا؟ ہیں تو وجود، لیکن حقیقت ان کی کچھ نہیں ہے، ان کا وجود در حقیقت اللہ رب العزت کے برہون منت ہے، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ۔ اور اس پر جو انہوں نے تعویلات، تشریحات، تعبیرات کی ہیں وہ ایک سے ایک بڑھ کر مزہ کا خیز، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا مبالہ ہوا اس کے ساتھ کہ ابن عربی درست تھا، اس کے عقائد درست تھے یا غلط تھے؟ حافظ ابن حجر کہتے تھے غلط تھے، ملحد تھا وہ آدمی، ملحد تھا، اسلام کے ساتھ اس کی عقائد کا کوئی تعلق نہیں۔ وہ کہتا تھا کہ عین توحید ہی یہ ہے، وحدت الوجود ہی توحید ہے، یہ جو توحید ہم کہتے ہیں نا اللہ ایک ہے، وہ کہتے ہیں یہ توحید نہیں ہے، یہ تو تم نے پھر اس کو بھی مانا، اس کو بھی مانا، اس کو بھی مانا، اس کو کئی وجود مان لیے، وجود ایک ہے، لا الہ الا اللہ، لا موجود الا اللہ، وہ معنی یہ کرتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ کے معنی یہ نہیں کرتے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، کہتے ہیں لا موجود الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی موجود ہی نہیں ہے، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ، یہ کہتے ہیں۔ یعنی لا الہ الا اللہ کے معنی بھی انہوں نے بدلنے کی کوشش کی، لا موجود الا اللہ، کوئی موجود نہیں ہے سوائے اللہ رب العزت کے۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں آؤ مبالہ کرو، کیا کرو؟ میں دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ اگر میں جھوٹا ہوں اب ابن عربی کو گمراہ کہنے میں اور ان کو ملحد کہنے میں، تو مجھ پر لعنت برسا، اور یہ کہے اگر ابن عربی سچا نہیں ہے، اللہ کا ولی نہیں ہے، نیک آدمی نہیں ہے، تو پھر اللہ مجھ پر لعنت فرما۔ یہ مبالہ ہوا دونوں کے مابین، دعا حافظ ابن حجر نے بھی کی اور دعا اس ابن عربی کے معتقد نے بھی کی۔ ابھی دوسرا دن ہی نہیں ہوا تھا کہ رات کو بیٹھا ہے اپنے حواریوں کے ساتھ، اور بیٹھا ہوا کہتا ہے اوہ دیکھو دیکھو وہ کیا چیز میرے پاؤں پر چڑھ گئی ہے، میرے پاؤں پر کوئی چیز چڑھ گئی ہے۔ سب نے دیکھا، ادھر ادھر دیکھا، کوئی چیز نظر ہی نہیں آئی، کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ ہوا کیا کہ اسی چیز کے نتیجے میں راتوں رات وہ فوت ہو گئے، اور لوگوں نے سمجھ لیا کہ یہ جو عقیدہ رکھتا تھا ابن عربی کے بارے میں
اس کا انجام جو اس نے کہا تھا کہ اللہ مجھ پر لعنت ہو، اس کی لعنت پر کا اثر ہے کہ اللہ ذوالجلال نے اسے زندگی سے محروم کر دیا۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ عقیدہ، اس قسم کے جتنے عقائد ہیں، اور یہ ایک نہیں، اصل عقیدہ وہی ہے جو نبی علیہ السلام نے بتلایا اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے سمجھا، وہ ہے اصل عقیدہ۔ باقی جتنے عقائد ہیں، جتنے خیالات تصورات ہیں، وہ سب بدعتی ہیں۔ خوارج ہوں، بڑے بدعتی لوگ بنے، خوارج ہوں، معتزلہ ہوں، جامعہ ہو، مرجئہ ہوں، وہ یہ اللہ آپ کا بھلا کرے قدریہ ہوں، جبریہ ہوں، رافضی ہوں، یہ سارے عقائد صحابہ کرام کے عقائد نہ تھے۔ یہ جتنے فرق ہیں ان کے عقائد صحابہ کرام کے عقائد نہ تھے۔ اور اصل بات یہ ہے، میں نے پہلے بھی ایک مرتبہ عرض کیا تھا کہ ہر فرقہ ہر گروہ اپنے لیے قرآن مجید کے عمومات سے استدلال کر کے اپنی گمراہی پر استدلال کرتا ہے۔ وہ حتیٰ کہ آپ کا یہ غلام احمد قادیانی کیوں نہ ہو، منکرین حدیث کیوں نہ ہو، وہ بھی کہتے ہیں آپ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ۔ منکرین حدیث کہتے ہیں، قرآن کہتا ہے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ۔ قرآن کے بعد کس اور حدیث پر ایمان لاؤ گے؟ تم کس حدیث پر ایمان لاؤ گے؟ حدیث تو ہم نے رٹ لکھا رکھی ہے، قرآن کہتا ہے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ۔ اب دیکھیے ان کا استدلال بھی کس سے ہے؟ قرآن سے ہے، لیکن یہ قرآن سے ان کا استدلال یہ بھی گمراہی پر مبنی ہے۔ جب ان سے کہا جائے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تعبیر یہی تھی، انہوں نے اس قرآن مجید کی آیت کا یہی ترجمہ سمجھا، کیا انہوں نے نبی علیہ السلام کی احادیث اور سنت کی پابندی نہیں کی؟ فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ۔ پھر اس کا جواب خاموشی۔ حالانکہ صحابہ کرام نبی علیہ السلام کی ایک ایک سنت پر مر مٹتے تھے، حتیٰ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نبی علیہ السلام کا فرمان سناتے اور جو اس کی مخالفت کرتا اس سے بائیکاٹ کر دیتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیٹھے ہیں، بہت سے واقعات اس حوالے سے انہوں نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا تمنعوا ماء اللہ من المساجد، کہ اللہ کی بندیوں کے مسجدوں میں آنے سے نہ روکو، اگر وہ آنا چاہیں مسجد میں نماز پڑھنا چاہیں تو نہ روکو۔ ان کا اپنا بیٹا، کوئی اور نہیں، اپنا بیٹا کہنے لگا نانو نمنعہم، حالات سازگار نہیں ہیں، حالات بدل گئے ہیں، ہم اپنی خاتونوں کو، اپنی عورتوں کو، بہنوں کو روکیں گے، بچیوں کو روکیں گے مسجدوں میں آنے سے۔ نبی علیہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگا خبردار، میں تیرے ساتھ کلام نہیں کروں گا جب تک توبہ نہ کرو، میں تمہیں اللہ کے رسول کا فرمان سناتا ہوں اور تم کہتے ہو کہ ہم روکیں گے۔ یہ غیرت تھی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی کہ نبی علیہ السلام کے فرمان کے بعد وہ اس کا معارضہ جو کرنے والے ہوتے تھے وہ ان پر اپنے غیظ اور اپنے غضب اور اپنی ناراضگی کا اظہار فرماتے تھے۔ صحابہ کرام کا طریقہ یہ تھا۔ منکرین حدیث ہوں، یہ رافضی ہوں یا خارجی ہوں ان کے مقابلے میں، یا ان کے مقابلے میں ناسبی ہوں، یا اسی طرح معتزلہ ہوں، جتنے فرق ہیں وہ صحابہ کے بعد بنے ہیں، صحابہ کے دور میں نہیں بنے۔ یہ بھی یاد رکھیں، صحابہ کے دور میں نہیں بنے، صحابہ کرام کے بعد بنے ہیں، صحابہ کے آخری دور میں جب یہ تابعین کا دور چلا ہے اس دور میں یہ فرق پیدا ہوئے۔ اسی لیے علماء کرام یہ بات کہتے ہیں، اور نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا ہے، قرآن مجید بھی یہ بات کہتا ہے، اللہ نے فرمایا نہیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول کا راستہ صحیح سچا معلوم ہو گیا اور پتہ چل گیا کہ مومنین کا راستہ یہ ہے۔ مومنین سے یہاں مراد کون ہے؟ حضرات صحابہ کرام ہیں۔ مومنین سے مراد کون ہے؟ صحابہ کرام ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ میں بھی مومن ہوں، آپ بھی مومن ہیں، میں آپ کے ایمان کی گواہی دیتا ہوں،
آپ میرے ایمان کی گواہی دیتے ہیں، لیکن حضرات صحابہ کرام کے ایمان کی گواہی اللہ نے دی ہے، اس لیے ان کے ایمان میں کوئی شک ہی نہیں ہے، ان کے ایمان میں کوئی ریب ہی نہیں ہے۔ اسی لیے میں عرض کرتا ہوں کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جو سمجھا ہے کہ کتاب اللہ کو، نبی علیہ السلام کے فرامین کو، یا دین کو، یا عقیدے کو، ہمیں وہ عقیدہ اپنانا چاہیے، وہ دین اخذ کرنا چاہیے۔ جب اس سے ہم ہٹیں گے، کتاب و سنت سے ہم منحرف ہوں گے، صحابہ کرام کے راستے کو چھوڑیں گے، تو گمراہیوں میں مبتلا ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ جتنے، کوئی صحابی خارجی نہیں تھا، کوئی صحابی ناسبی نہیں تھا، کوئی صحابی معتزلی اور قدری نہیں تھا، یہ سارے وہ ہیں جو صحابہ کرام کے بعد ہیں یا صحابہ کرام کے دور کے علاوہ ہیں۔ صحابہ کرام میں کوئی بھی ان بدعی فرقوں میں شامل نہیں تھا، اللہ ذوالجلال نے انہیں ان بدعات سے اور ان خرافات سے بچا رکھا تھا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو اللہ ذوالجلال والاکرام کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے، بات تو یہاں سے چلی تھی کہ اللہ نے، کہ نبی نے فرمایا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور کچھ نہیں، اللہ کا رسول ہوں۔ میں نے آج جمعے کے خطبے میں بھی یہ بات اشارہ عرض کی تھی کہ انسان جتنے بھی بلندیوں سے سرفراز ہو جائے، جتنا بھی مقام اللہ ذوالجلال والاکرام کا کہ ہاں پالے، وہ بندے کا بندہ رہتا ہے، وہ کچھ اور نہیں بن جاتا، وہ بندہ ہی رہتا ہے، ہاں وہ بندہ ہی رہتا ہے۔ اللہ کا قرب تو اسے نصیب ہوتا ہے، لیکن وہ اللہ نہیں بنتا۔ جس طرح کہ یہ وجودی یا حلولی کہتے ہیں، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ، وہ بندے رہتے ہیں۔ سب سے بڑے بندے تو حضرت محمد رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ انسانوں میں سب سے بڑا مقام اور مرتبہ تو آپ کا ہے نا، پہلے انبیاء کا ہے، اور انبیاء میں بھی سب سے بڑا مرتبہ آپ کا ہے، لیکن آپ کے مرتبے کے باوصف رسالت سے بھی پہلے ہم ان پر جب رسالت کے پر ایمان کا اظہار کرتے ہیں تو اس سے پہلے کیا کہتے ہیں؟ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، آپ کی بندگی کا اقرار کرتے ہیں۔ بلکہ حدیث میں آیا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ اتخذنی عبدا قبل ان یتخذنی رسولا، اللہ ذوالجلال نے مجھے رسول بنانے سے پہلے اپنا بندہ بنایا۔ آپ پہلے اللہ کے بندے ہیں، جب آپ اللہ کے بندے ہیں تو پھر ماؤ شما یہ کیسے جناب اس میں اللہ حضول کر گیا، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ۔ اس لیے ایمان یہ ہے کہ آپ اللہ کے کیا ہے؟ رسول ہیں، آپ اللہ کے کیا ہے؟ پیغمبر ہیں، آپ اللہ کے بندے ہیں۔ اور انسان جتنا بھی مرتبہ بلند سے بلند تر حاصل کر لے، وہ اللہ کا بندہ ہی رہتا ہے، وہ الہ نہیں بنتا، ہاں وہ اللہ کا جز نہیں بنتا۔ عیسائیوں کی یہی بنیادی غلطی تھی کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا جز بنا دیا، یہی بنیادی گمراہی تھی ان میں، عیسائیوں میں، یہودیوں میں بھی یہی گمراہی تھی، اور مشرکین میں بھی یہی گمراہی ہے کہ وہ اپنے جن کو وہ اپنا الہ مانتے ہیں ان کو اسی طرح اللہ رب العزت کی طرح، جس طرح اللہ رب العزت مشکلات سے بچانے والے ہیں، اولاد دینے والے ہیں، شفا دینے والے ہیں، ضروریات پوری کرنے والے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ یہ بھی کرتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں، اور یہی سے خرابی اصل جنم لیتی۔ اللہ کے علاوہ الہ کوئی نہیں، اور اب محمد رسول اللہ کے علاوہ اور کوئی رسول اور ہادی اور مرشد نہیں ہے۔ یہ بات فرمانے کے بعد پھر آپ نے کیا فرمایا؟ اگلی بات سنیے، آپ نے ارشاد فرمایا لا یلق اللہ بہما عبد غیر شاک فیہما، کہ کوئی بندہ بھی جو اللہ سے ملے گا قیامت کے دن اور غیر شاک فیہما، وہ ان دونوں باتوں میں شک نہیں کرے گا۔ بات کر رہا تھا نا کہ شک نہیں کرنا، ثم لم یرتاب، پھر وہ اس میں شک نہ کرے۔ نبی علیہ السلام نے بھی یہی بات ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا غیر شاک فیہما الا دخل الجنہ، مگر وہ کیا ہے؟ داخل جنت میں داخل ہوگا۔ اور ایک روایت صحیح مسلم ہی کی ہے جس کے الفاظ ہیں فَيُعْجَبُ مِنْ عَنِ الْجَنَّةِ،
وہ آدمی جنت سے پیچھے نہیں ہٹایا جائے گا، سے پیچھے نہیں ہٹایا جائے گا. حاجب کوئی چیز بنے گی نہیں، روکے گی نہیں کوئی چیز اسے جنت میں جانے سے. لیکن کب؟ جب غیر شاکن، جب وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بارے میں شک نہیں کرنے والا. اس لیے اس کلمے میں شرط یہ ہے کہ انسان اس کلمے پر استقامت اختیار کرے، جس طرح حدیث میں آتا ہے اور قرآن مجید میں بھی ہے. حضرت سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثقفی ہے، ثقف قبیلے کے عبداللہ بن سفیان بن عبداللہ. قل تو یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، قل فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا غیرک، حضور مجھے کوئی بات بتلا دیجئے کہ مجھے وہ بات پھر کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہ ہو، اور نہ کسی سے نہ پوچھوں، آپ سے پوچھ لوں، آپ نے کوئی نہ کوئی بات بتلا دیں. آپ نے کیا فرمایا؟ قال قل آمنت باللہ ثم استقم. آپ نے فرمایا بس یہ کہو کہ میں نے اللہ کو مان لیا، ثم استقم، پھر اس پر پکے رہو، پھر اس میں تردد نہیں ہونا چاہیے، شک نہیں ہونا چاہیے، ریب نہیں ہونا چاہیے، استقامت ہونی چاہیے اس پر. قرآن مجید میں بھی اللہ ذوالجلال نے فرمایا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، تتنزل علیہم الملائکہ. اللہ اکبر. اور ساتھ یہ بھی فرمایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جو آدمی، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب کون ہے؟ اللہ، اور پھر اس میں وہ ریب اور شک کا شکار نہیں ہوتے بلکہ کیا اس پر پکے رہتے ہیں، تو ان پر اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں فوت ہوتے ہوئے، مرتے ہوئے. فرشتے آ کے مبارکبادیں دیتے ہیں، مبارک ہو، اللہ رب العزت کے پاس جانا ہے، آپ نے جنت میں جانا ہے تم. فوت ہوتے ہی اس کو بشارتیں ملنی شروع ہو جاتی ہیں. یہ استقامت کا نتیجہ ہے، یہ دین پر استقامت کا نتیجہ ہے کہ فوت ہوتے ہی جنت کی بشارتیں شروع ہو جاتی ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اور یہ استقامت کیا ہے، اس کی مزید وضاحت انشاءاللہ اللہ ذوالجلال نے چاہا تو آئندہ سبق میں کروں گا. صرف ایک بات سن لیجئے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمائی. حضرت ابوبکر صدیق کیا فرماتے ہیں کہ استقامت کیا ہے؟ لم یشرکوا باللہ شیئا ولم یلتفتوا الی غیرہ. استقامت کے معنی کیا ہے؟ کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ بنایا جائے اور اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کی طرف التفات نہ کیا جائے. اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کی طرف التفات نہ کیا جائے. اپنی تمام تر توجہات کا مرکز کس کو بنایا جائے؟ اللہ وحدہ لا شریک. ہمارے بر صغیر میں حضرت مولانا محمد سوتروی رحمۃ اللہ علیہ، نور محمد سوتروی رحمۃ اللہ علیہ ہوئے. شہباز شریعت ان کی کتاب ہے، اردو پنجابی اشعار میں، بڑی ضخیم کتاب ہے، 300-400 صفحے کی. اللہ اکبر. وہ اس طرح تھا، وہ تو تبلیغ کے میدان میں گھر سے نکلے اور کافی ایام کے بعد، دنوں کے بعد واپس پلٹے تو بیوی کے منہ سے یہ نکل گئی بات، اللہ علیہ تسی چلے گئے ہو، پچھے سانو کو پوچھنے والا ہی کوئی نہیں سی. ایک مجھ سی، یہ دودھ دیندی سی، میں بیچ کے تو کوئی گھر بچیاں نو پی پا کے گزارا کر لیندی سی. جے مجھ نہ ہوندی تو اسی کی کر دے. اللہ اکبر. مولانا نور محمد سوتروی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھینس تیری رب ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ تو نے رب اپنا اس بھینس کو مانا، رزق دینے والا رب نہیں مانا. یہ کہا کہ اگر یہ بھینس نہ ہوتی تو پھر ہم تو بھوکے شاید مر جاتے، اس کے دودھ دینے سے ہم نارا گزارا ہوتا رہا. نے کہا لے تیرے رب کو تو میں اب ذبح کرنے لگا ہوں، اب میں دیکھوں گا تمہیں دودھ کون دیتا ہے اور رزق کون دیتا ہے. بھینس کو ذبح کر دیا. آپ اندازہ کریں، یہ ہے توحید. جب اتنا سا بھی رکھنا محسوس ہوا گھر میں، اور ہم ایسی باتیں کتنی بار کہاں کہہ جاتے ہیں، سوچ لیں ذرا. ہم ایسی تو نہ ہوندا تو پھر پتہ نہیں کی بنتی سڑے نال. اگر یہ بات ہے تو من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ. اللہ پر توکل کہاں گیا؟ توکل تو تم نے اس پر کیا جس کے بارے میں، اگر تو نہ ہوندا تو جناب پھر پتہ نہیں سڑنا کی بنتی. بھائی
اس پر کیا بنتی ہے؟ اصل اللہ ذو الجلال بنانے والے، اس کو بھی اگر آپ کا ہمدرد بنایا ہے تو اللہ نے بنایا ہے، وہ خود نہیں بنا۔ اگر اللہ نہ چاہتے ہیں تو وہ تیرا ہمدرد نہ بنتا، اگر اللہ نہ چاہتے ہیں تو وہ تیرا ہمدرد نہ بنتا۔ اسی لیے بعض اللہ والے تو یہ کہتے ہیں جب بھی کسی کے بارے میں اس قسم کا تاثر ہو پہلے اللہ سے مانگ لیا کرو۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی مانگو اللہ سے مانگو، اللہ حتیٰ کہ اگر تمہارے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ سے مانگو، جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے، یہ تسمے کے پیسے بھی اگر کوئی دے گا تمہیں تو اللہ دلوائے گا، کوئی اور دلوانے والا نہیں ہے۔ لیکن بات شرط یہی ہے کہ ہم استقامت اختیار کریں اللہ وحدہ لا شریک کے بارے میں، ثم مستقم۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی سمجھایا ہے کہ اس استقامت کے معنی کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ شریک نہ بنائے اور اللہ سے ہٹ کے کسی اور کی طرف توجہ نہ کرے، اس کی تمام تر توجہات کا مرکز کون ہو؟ اللہ وحدہ لا شریک۔ باقی اس سلسلے کی بات انشاءاللہ آئندہ سبق میں عرض کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ